الرجيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو كما قال الله تبارك وتعالى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. معزز السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم الحرام شریف کی آج 5ویں تاریخ ہے، اور اس 5ویں تاریخ میں ہم سب ترتیب کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں سننے کے بعد آج اپنی عقیدت کا اور محبت کا خراج سیدنا سرکار عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے فیض ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہم تمام سنیوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آپ تمام حضرات اچھی طرح جانتے ہیں تاریخ اسلام کی تمام تر موضوعات اسلامی اور دینی حوالے سے پوری دنیا میں سننے اور سنائے جاتے ہیں، اور آج کی اس تقریب میں جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ ہم آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل آپ نے سنا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ کو شہید کرنے والا شخص ابو فیروز لولو تھا۔ یہ ایران کا رہنے والا تھا اور اس میں نسل پرستی بے پناہ تھی۔ جنگ قادسیہ میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا ہے تو یہ شخص وہاں سے مال غنیمت کے طور پر مدینہ لایا گیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ جو صحابی رسول ہیں آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کے یہاں یہ غلامی کرتا تھا، اور اس نے اسی حسد اور جلن کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کیا۔ چند باتیں پہلے آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ پہلا اور سب سے عظیم اور سب سے بڑا حادثہ اسلام میں کیوں کر ہوا، اور اس کی پاداش اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ آج تک جو فرقہ پرستی کا دنش جھیل رہی ہے اور یہ زہر پینے پر مجبور ہے، اس کے پیچھے دراصل وجوہات کیا رہے، کیا ہوا کرتے تھے اور کیا تھے، وہ کون لوگ تھے جن لوگوں نے اس کی بنیاد ڈالی، اور وہ کون لوگ تھے جن کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ یہ باتیں عرض کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ اس صدی میں جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور گزر رہا ہے اور ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، اور کتابوں کا پڑھنا اور کچھ بھی پڑھنا بہت آسان ہو چکا ہے، تو ہم نے وہیں پر لوگوں کے ذہنوں کو منتشر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام اور اہل بیت اکرام کے درمیان ان دونوں کی مفاد اور محبت رشتہ داریاں کے تعلق سے لوگوں میں یہ غلط فہمیاں پیدا کی جانے لگی ہیں کہ اہل بیت دشمن تھے صحابہ کے اور صحابہ دشمن تھے اہل بیت کے۔ تاریخ کے حوالے سے معلوم ہوگا کہ دراصل ان دونوں کے دشمن کون تھے۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے اور صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ یہ کون تھا جنہیں فائدہ ہوا اور جن لوگوں نے اتنا بڑا گناہ کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دو گروپ میں بدل دیا، اور پھر اس گروپ کے ذریعے ذیلی گروپ بنتے گئے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چوراہے پر، ہر گلی میں اور ہر آبادی میں امت مسلمہ کی ایک نیا فرقہ نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں قرب قیامت میں فتنوں کو بارش کے قطرات کی طرح برستے دیکھ رہا ہوں۔
اور آج وہی دور ہے۔ لیکن مبارک ہو، آپ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غریب نواز کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کی وساطت سے سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ابوالعلائیہ، چشتیہ کے تمام بزرگان دین کا کرم ہم تمام لوگوں کے سر پر ہو، اور جن لوگوں کے سروں پر اتنے بزرگوں کا کرم ہو، ان لوگوں کو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی ہے، بھٹکا نہیں سکتی ہے۔ ہم پر کرم ہے ان تمام بزرگوں کا۔ آئیے اپنی گفتگو شروع کریں، اس سے پہلے سب مل جائیے درود شریف ایک بار اور پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محلے میں جو افراد دور دراز سے سن رہے ہیں میری بات، بہت منتظر ہوں آپ تمام حضرات کا، شدت سے انتظار کر رہا ہوں آپ لوگ آئیں، اور تاکہ مجھے بھی گفتگو کرنے میں من لگے، اور آپ جلد سے جلد تشریف لائیں تاکہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکے۔ پیچھے کا جو سلسلہ ہے، جو ربط ہے، جو آپ سن رہے ہیں، وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ بہرحال آپ کا انتظار ہے، تشریف لائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک شخص ہے مکہ میں، ایک جوان کو وہ بہت مار رہا ہے، اور اس سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے باپ کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ باپ دادا کے دین کو بھی چھوڑا جاتا ہے۔ باپ دادا نے بڑی قربانیاں دی تھیں اس دین کے لیے، اس مذہب کے لیے، اس دھرم کے لیے، تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اور اس شخص کے سامنے وہ نوجوان کھڑے ہیں، اور وہ نوجوان انہیں بار بار اپنا چچا کہہ رہے ہیں۔ وہ اس کا چچا انہیں اپنا بھتیجا مانتے ہیں، اور اب تک وہ انہی کے گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن اس نے ابھی تک کہ اپنی زد و کوب والی صفت چھوڑی نہیں ہے۔ بار بار وہ یہی کہہ رہا ہے، تم نے کیا پڑھ لیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے۔ کہا کیوں پڑھ لیا ہے؟ کہا مجھے یہ دین اچھا لگا، دین کو لانے والے اچھے لگے، اس کی تعلیمات اچھی لگی، اس کا تصور اچھا لگا، اس کا مزاج اچھا لگا، طرز عمل اچھا لگا، طرز تکلم اچھا لگا، طرز زندگی اچھا لگا، اس لیے ہم نے اپنا پرانا دین چھوڑ دیا، نئے دین پر ہم اب آ گئے ہیں۔ اس نے کہا تم چاہتے ہو کہ ہم تم کو آسانی سے چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ مجھ پر ظلم کریں، ہم تو چاہتے ہیں آپ مجھے زخم دیں، ہم تو چاہتے ہیں آپ مجھے تھپڑ ماریں، ہم تو چاہتے ہیں آپ مجھ پر زیادتی کریں، کیونکہ جتنی بار آپ کی زیادتی سے میری منہ سے آہ نکلے گی، اتنی آہ پر اللہ مجھ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا، برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ آپ زیادتی کیجئے۔ زیادتی کرنے والا زیادتی کر رہا تھا، اور مار کھانے والا مار کھا رہا تھا۔ مکہ میں یہ مکہ میں روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں کوئی غلام مار کھا رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کمزور ستایا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بے بس کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ امیروں نے اپنے کان کھڑے کر لیے تھے، اور امیروں نے اپنے چابک اپنی تلواریں نیام سے نکال کر باہر کر لی تھی۔ کسی کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا، کوئی لا الہ الا اللہ اگر کہے گا، کوئی محمد عربی کا اگر نام لے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ انہی میں سے وہ شخص ہے جو انہیں زد و کوب کر رہا ہے، کہہ رہا چھوڑ دو محمد عربی کا دین، تم کو چھوڑ دیا جائے گا، تمہیں مارا جائے گا، تمہیں ستایا جائے گا۔ مارا بھی گیا، ستایا بھی گیا، ظلم بھی کیا گیا، زیادتی بھی کی گئی، خون بھی بہایا گیا۔ جب دیکھا مان نہیں رہے ہیں، کئی دن تک انہیں رسی میں جکڑ کر باندھ دیا گیا، کمرہ بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن پھر آئے، دوسرے دن پھر کہا گیا چھوڑ دو اپنا دین، چھوڑ دو نیا دین، چھوڑ دو اسلام، چھوڑ دو محمد عربی کا ساتھ۔ اتنی زیادتی ہونے کے بعد وہاں کے لوگ شاید یہ سوچ رہے تھے اب یہ چھوڑ دے گا۔ زخم کھانے کے بعد، خون بہ جانے کے بعد، بند ہونے کے بعد، پابا زنجیر ہونے کے بعد، سکڑ جانے کے بعد ہو سکتا ہے یہ شخص اپنا دین چھوڑ دے گا، لیکن یہ کیا، جیسے جیسے اس پر زیادتی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا حوصلہ اور بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں دین نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے مارنا چاہیں مار لیجئے، پیٹنا چاہیں پیٹ لیجئے، جان سے مارنا چاہیں جان سے مارنا چاہیں جان لے لیجئے، ہم جان تو دینے کے لیے تیار ہیں، محمد کی وفاداری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن پر ظلم کیا جا رہا تھا، جنہیں مارا جا رہا تھا۔ مارنے والا ان کا سگا چچا تھا، حکم بن عاص اس کا نام تھا۔ جب سے اس کو خبر ملی ہے کہ عثمان نے نیا دین پکڑ لیا ہے، نئے دین پر چلنے لگے ہیں، تب سے اس نے آپ کو ستانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رئیس ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ بہت بڑا بزنس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن جتنا بڑا آپ کا بزنس تھا اس سے بڑا اللہ نے آپ کو دل عطا کیا تھا، اس سے بڑا آپ کو اللہ نے حوصلہ عطا کیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عثمان غنی یہ دونوں دوست تھے۔ سیدنا عثمان غنی بہت خوبصورت تھے اور بہت باحیا تھے۔ آپ کی حیا کے قصے بہت ہیں، آپ کے شرم کے قصے بہت ہیں، لیکن آج کی اس تاریخ میں اور آج کی اس تقریر میں ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں آپ سے عرض کریں۔ اس سے پہلے آپ جتنے بھی ہیں آپ کی تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تعداد سیاسی جلسوں میں دیکھی جاتی ہے، اللہ کی محفلوں میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، لوگوں کے دل کی سچائی اور خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی سرفرازی سے نوازتا ہے، اتنی عنایتیں کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر اب تک بلکہ قیامت تک کوئی نبی عثمان غنی، کوئی شخص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خاصیت نہ حاصل پہلے کر پایا نہ قیامت تک کر پائے گا۔ لوگوں نے پوچھا وہ خاصیت کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا خاصیت یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی بھی شخص کی زندگی میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ عثمان غنی وہ واحد شخصیت ہے جن کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں، اپنی 2 بیٹیاں آپ کو عطا کی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے آپ ذوالنورین ہیں، 2 لائٹس۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نور عطا کیے۔ وہ 2 نور کون ہیں؟ اس کی بھی تفصیل سن لیجئے۔ ایک ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سے چھوٹی بیٹی ہے۔ حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے چھوٹی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور جہالت میں جب اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا حضور نے، اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی، جن کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن آپ کا وصال ہو گیا کچھ دنوں کے بعد، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ رہنے لگے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا عثمان آج غم زدہ لگ رہے ہو، سر جھکائے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور چہرے سے نظر آ رہا ہے دکھی ہے، چہرے سے نظر آ رہا ہے کچھ کھو گیا ہے، چہرے سے نظر آ گیا ہے کچھ چلا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان اس غم کی وجہ کیا ہے، اس غم کا سبب کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے، تم کچھ بولتے نہیں؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان اس غم کی وجہ کیا ہے، دکھ کا سبب کیا ہے، کیوں اتنا نڈھال رہنے لگے ہو؟ حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، غم اس بات کا ہے کہ محمد عربی سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، جو رشتہ آپ نے دیا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، حضرت ام کلثوم ان سے چھوٹی بیٹی ہیں، یہ تیسری بیٹی ہیں جنہیں آپ لوگ اپنی بھاشا میں سنجنی کہہ سکتے ہیں، سنجنی بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں طاہرہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے چھوٹی یہ ہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بتایا کہ میں نے
نے تمہارا رشتہ عثمان سے کرنے کا ارادہ کیا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنی آنکھیں جھکا لی۔ تو جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ سننے سے پہلے ایک بار اور زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے، بھیڑ پارا کے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں آپ تشریف لے آئیں، اپنی گفتگو میں شروع کر چکا ہوں۔ سارا مجمع ایک بار میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر دے اور دعا کر لے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی ولایت کا صدقہ عطا فرما۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ام کلثوم سے رسول اللہ نے بات کی، حضرت ام کلثوم نے آنکھیں جھکا لی تو نبی ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی ام کلثوم تمہارا رشتہ میں نے عثمان سے کیا ہے، ایک ایسے شخص سے کیا ہے جس کا چہرہ ابراہیم سے بھی ملتا ہے، تمہارے باپ محمد سے بھی ملتا ہے۔ مشابہت رکھتے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بھی لگتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھی لگتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، حضرت ام کلثوم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں گوشت بنا تھا، یہ پہلے کا طریقہ تھا۔ اب تو امت مسلمہ میں یہ طریقہ دھیرے دھیرے جنازہ نہیں بلکہ قبر کے پاس پہنچ چکا ہے، بلکہ دفن ہو چکا ہے۔ پہلے کا طریقہ ہوتا تھا کہ پڑوس کے گھر میں جب کوئی اچھی چیز بنتی تھی لوگ کھاتے اس وقت تک نہیں تھے جب تک کہ 2-3 لوگوں کو نہ پہنچاتے، کئی پڑوسیوں کو نہ پہنچاتے۔ خود میرے بچپن میں نے دیکھا ہے جب میرے گھر میں کھانا بنتا تھا تو میری والدہ مجھے بھیجتی تھی، جب بھی کوئی اچھا کھانا بنتا تھا کبھی گوشت بن جاتا تھا تو وہ ایک کٹورے میں رکھ کر مجھ سے کہتی تھی جا کر فلاں کے یہاں دے دو، فلاں کے یہاں دے دو۔ پھر وہ لوگ کوئی میٹھی چیز اس میں رکھ کر واپس پلٹایا کرتے تھے، اس سے محبت باقی رہا کرتی تھی۔ اب یہ طریقے کہاں چلے گئے؟ اب یہ سنتیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی۔ مسلمان تو ملیں گے، سنت نہیں ملے گی۔ مسلمان تو ملیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اور طریقہ نہیں ملے گا۔ ہر مسلمان ملے گا جو جنت میں جانے کا خواہش کرتا ہے لیکن اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی نہیں ملے گی۔ یہ قابل افسوس بات ہے، یہ المیے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیجئے۔ شاید فیشن نے ان سنتوں کو مار گرایا ہے تو ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری بنتی ہے اور مذہبی ذمہ داری بنتی ہے ہم فیشن کو مار گرائیں اور سنتوں کو پھر سے زندہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسا ماحول ہوگا کہ اگر اس وقت کوئی ایک شخص میری سنت کو بھی زندہ کر دے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ وہی زمانہ ہے۔ بلکہ یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت ہم سب کی روحانی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا شوہر کو کیسا ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیے۔ وہ منہ اٹھا کر چلنے والے شوہر اور بیویوں کو پاؤں کی جوتیاں سمجھنے والے شوہر، یا وہ شوہر جو شراب پی کر اپنی بیویوں کو 100 بار طلاق دینے کے بعد اسے گالیاں بکتے ہیں، وہ تمام شوہر سنیں کیسا ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کائنات کے لیے بالخصوص امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو زندگی آپ کی تھی وہی زندگی آپ کے ماننے والوں کی بھی ہونی چاہیے۔ آپ میں اور ان میں اتنا زندگی کے طرز عمل میں اتنا فرق کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ تو انہی کے غلام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ کا جب وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی کھانا بنتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید یا زید بن حارثہ کو بھیجتے اور کہتے پہلے خدیجہ کی جتنی سہیلیاں ہیں ان کے یہاں دے آؤ، اس کے بعد میں گھر میں کھانا کھاؤں گا۔ یہ محبت تھی ایک شوہر کی اپنی بیوی سے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں بھی اسی طرح کی محبت ہونی چاہیے آج کے شوہروں کو اپنی بیوی سے۔ وہی حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ کھانا اس دن بنا، گوشت بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو آپ نے کہا اسامہ بن زید سے کہ جاؤ میری بیٹی کے یہاں پہلے دے کر آؤ۔ وہ گھر گئے، اندر چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر بیٹھے تھے، گوشت کا کٹورا آپ نے برتن دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا۔
پھر واپس آپ چلے آئے. جیسے ہی آئے تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے, پوچھ رہے تھے اسامہ تم گھر کے اندر گئے تھے؟ ہاں یا رسول اللہ گھر کے اندر گئے تھے. کہ ذرا یہ بتاؤ میری بیٹی اور میرا داماد لگ کیسے رہے تھے؟ انہیں دیکھا ہوگا وہ لگ کیسے رہے تھے؟ تو اسامہ بن زید نے کہا حضور میں تو انہیں بار بار دیکھ رہا تھا, کبھی ام کلثوم کو دیکھتا ہوں, کبھی عثمان غنی کو دیکھتا ہوں, خدا کی قسم اب تک ان آنکھوں نے ایسا خوبصورت جوڑا نہیں دیکھا ہے جیسا عثمان غنی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بہت عظیم المرتبت بزرگ ہیں, بہت عظیم المرتبت صحابی ہیں. آپ کی خدمات بہت ہیں, آپ کی خدمات کا صلہ قیامت تک کا مسلمان مل کر بھی نہیں دے سکتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت کا نام ہے. سخاوت آپ کی بے مثال, ایسا سخی شخص دنیا نے آج تک نہیں دیکھا, اور ایسا سخاوت والا بچہ آج تک ماؤں نے نہیں جنا, اور ایسا سخی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. سخاوت کیا ہے یہ بھی سن لیجئے آپ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے تعلق سے بہت سارے اس کی فضیلت کے متعلق احادیث کریمہ بیان کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سخاوت اور کنجوسی میں کتنا انتر ہے, اور کنجوسی کیا ہے اور سخاوت کیا ہے. ایک عابد تھے, بہت نماز پڑھتے تھے. ایک دن ابلیس آیا ان کے پاس, بہت غمزدہ حالت میں یوں بیٹھا ہوا تھا. تو عابد صاحب نے ان سے کہا, بزرگ نے, کیا بات ہے آج بڑے خاموش ہو یار, میں تو نماز پڑھ کر کھڑا بھی ہو گیا, تم بہکانے بھی نہیں آئے. اس نے کہا نہیں آج کچھ نہیں کہوں گا, آج فرصت میں ہوں تھوڑا. تو عابد صاحب نے پوچھا کہ کیوں بھائی, کیوں فرصت میں ہو؟ کہا کچھ نہیں, دوستوں کے حال احوال کر لے لوں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے بھی دوست ہوتے ہیں؟ ابلیس نے کہا ہاں میرے بھی دوست ہوتے ہیں. کہا تمہارے دوستوں کے بارے میں بتاؤ, کون کون تمہارا دوست ہے؟ اب ابلیس کے دوست کون ہوتے ہیں وہ سنیں. ابلیس نے کہا غصے کی حالت میں جو پھٹ پڑے, گالیاں بکنے لگ جائے, جس کو اپنے غصے پر کنٹرول نہ ہو, جو مسکرانا نہ جاننا, وہ میرا دوست ہے. غصے کی حالت میں وہ بڑوں کا ادب بھول جائے, غصے کی حالت میں وہ اپنے تعلقات ختم کر لے, غصے کی حالت میں وہ رشتہ داریاں منقطع کر لے, وہ میرا دوست ہے. اچھا, اور دوسرا وہ جو ماں باپ کی بے حرمتی کرتا ہے, ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے, ماں کو ماں نہیں سمجھتا, باپ کو باپ نہیں سمجھتا. وہ ماں اور وہ باپ جو تمام تر سختیاں برداشت کرنے کے بعد اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرتی ہیں, وہ بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے تو ماں اور باپ کی ہلکی سی بھی سختی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسا شخص میرا دوست ہے. اور تیسرا کا بخیل کنجوس ہے, وہ بھی میرا دوست ہے. جو بخیل ہے, کنجوس ہے, وہ بھی میرا دوست ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ تو تینوں طرح کے تیرے دوست ہو گئے, اگر یہ بتا اگر یہ تینوں خوبیاں کسی ایک آدمی کے اندر ہوں تو وہ, کہا تب تو وہ میرا پیر ہے, میں اس کا مرید ہوں. تب تو وہ میرا پیر ہے, یہ تینوں خوبیاں جس کے اندر ہیں. تو بخل ایک ایسی چیز ہے, بخل جہنم کے قریب کر دیتا ہے, سخاوت جنت کے قریب کر دیتی ہے. بخیل اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور عوام الناس سے بھی دور ہو جاتا ہے. کنجوس شخص اور سخی عوام الناس کے بھی قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت, سبحان اللہ. پہلے ایک حدیث شریف سن لیجیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے باحیا, تاریخی کتابوں میں بالخصوص امام جلال الدین السیوطی ارشاد فرماتے ہیں خلفائے راشدین نے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرنے کے لیے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پاؤں سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا, پاؤں سے تھوڑا اوپر تھا. حضرت ابو بکر نے سلام کیا, حضور نے قریب بلا لیا, بیٹھ گئے, آپ لیٹے رہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, رسول اللہ کو آواز کی, آپ نے بلا لیا اور اسی حالت میں لیٹے رہے. عمر فاروق سے بات کرنے لگے.
اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی کہا حضور میں عثمان، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فوراً میں نے اپنا کپڑا سنبھالا اور سنبھال کر سیدنا عثمان غنی سے بات پوچھی کیا بات ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عجیب ماجرا میں نے دیکھا، ابو بکر آئے آپ لیٹے رہے، عمر آئے آپ لیٹے رہے، عثمان جب آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اٹھ کر فوراً اپنا کپڑا درست کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے، وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں عائشہ تمہیں نہیں معلوم، عثمان اس شخصیت کا نام ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ اتنے باحیا ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا، ہر بیٹی کا ایک کے بعد دیگرے میں نکاح عثمان سے کر دیتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اتنی بلند، اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے خاص پہلو جو آئے وہ اس دور میں آئے جب مسلمانوں میں غریبی تھی، غربت تھی، مسلمان پریشان حال تھے۔ ایک کیلکولیشن کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی جو پراپرٹی تھی، جو پیسہ تھا وہ تقریباً 6 ارب تھا۔ آج کا جو 6 ارب روپیہ ہے اس زمانے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ٹرن اوور کرتے تھے، اتنا روپیہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت محبوب، بے پناہ محبوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ نے کہا وہ جو گمچھا اوڑھ کر جا رہا ہے اس سے جاؤ اور اس سے کہنا کہ اس کی شہادت کا وقت جب آئے تو صبر سے کام لے۔ حضور کو پہلے ہی معلوم تھا، آپ کی شہادت کی خبر رسول اللہ نے پہلے دے دی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تھے، سیدنا صحابہ اکرام ملاقات کرنے کے لیے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی نے ارشاد فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی ہو اس سے کہو اسے جنت کی بشارت ہے۔ جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے بعد پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کوئی ملنے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے فرمایا جاؤ دروازہ کھولو وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول کر جو بھی ہو اس سے کہنا کہ تم جنتی ہو۔ دروازہ کھولا تو دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی نے پھر سے ارشاد فرمایا جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی ہو اس سے کہنا وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت، اور اس سے یہ بھی کہنا یہ جنت کی بشارت اس مصیبت پر ہے جو اس پر آنے والی ہے۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے عثمان غنی کھڑے، قریب آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ان پر مصیبت آنے والی ہے؟ کہا ہاں ان پر مصیبت آنے والی ہے، ایک ایسا فتنہ، ایک ایسی مصیبت جس میں صبر ہی ان کا ہتھیار ہوگا۔ حضور نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر فرمایا عثمان ایک دور آئے گا لوگ تم سے تمہاری قمیض چھینیں گے، تمہارا کرتا چھینیں گے، اس کرتے سے مراد خلافت کی، خلافت چھینیں گے۔ اس دور میں استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنا، وہ لاکھ چھیننے کی کوشش کریں خلافت کی یہ قمیض اتار کر مت دے۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے بخدا اپنی شہادت کا انتظار ایسے رہتا ہے جیسے دلہن کو پہلی رات کے اپنے دولہے کا رہتا ہے، مجھے اس قدر اپنی شہادت کا انتظار رہتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ایک موقع آیا، ایک کنواں تھا، کنواں جس کو بیر روما کہا جاتا ہے، آج بھی یہ کنواں موجود ہے، اب اس کنویں کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، اب اس کنویں کا نام ہے بیر عثمان رضی اللہ۔ یہ کنواں ایک یہودی کا تھا اور مدینہ سے 4 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ اس دور کی مشقت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، ٹھنڈا اور اچھا پانی پینے کے لیے مسلمان 4 کلومیٹر دور جایا کرتے تھے اور وہاں سے پانی لے کر آیا کرتے تھے۔ افسوس ہے بہت قریب ہے یہ مدرسہ، بہت قریب ہے یہ محفل، لوگ اپنے گھر سے چل کر نہیں آ پاتے وقت پر۔ وہ دور کیسا تھا، مسلمان 4 کلومیٹر دور جا کر پانی لایا کرتے تھے۔ یہودی کا کنواں تھا اور یہودی بہت چڑھتا تھا، کبھی لڑتا تھا،
اور وہ پیسے سے پانی بیچتا تھا اور وہ مسلمان خرید کر پیا کرتے تھے۔ صحابہ نے ایک دن عرض کیا حضور سے، یا رسول اللہ پانی میں بہت خرچ ہو جاتا ہے، بڑی دور جانا پڑتا ہے اور میٹھا پانی کہیں ملتا ہی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر بیٹھے تھے، رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا، سیدنا عثمان غنی نے سر ہلایا، اٹھے یہودی کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کیا اس کنویں کو تم بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا تو ٹھیک ہے پھر آدھا بیچ لو۔ کہا ٹھیک ہے آدھا بیچ دوں گا۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 12,000 درہم میں۔ اس وقت اس نے یہ رقم بتائی، عثمان غنی نے 1 درہم بھی کم نہیں کرایا، فوراً پیسہ نکال کر اس کو دے دیا۔ سیدنا عثمان غنی نے پیسہ دیا، اب باری لگ گئی، ایک دن مسلمان پانی بھریں گے، ایک دن یہودی پانی بھرے گا۔ یہودی تو یہودی ہوتا ہے، اسے برداشت نہ ہو سکا، مسلمان جب آتے تھے زیادہ پانی لے جاتے تھے، یہودی سوچنے لگا کہ تو زیادہ پانی لے جاتے ہیں، تو تنگ آ کر اس نے عثمان غنی کو بلایا، کہا عثمان کنواں خریدو گے؟ کہا ہاں خریدوں گا۔ کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا 8,000 درہم میں۔ کہا جا 8,000 درہم مجھے دے دے، یہ کنواں میں نے تجھے دیا۔ 8,000 درہم میں 20,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا۔ ایک دور آیا، قحط کا دور تھا، سب کچھ سوکھ گیا، ہر طرف بھوک تھی، ہر طرف پیاس تھی، ہر طرف عجیب سی بے چینی، اضطراب اور درد تھا، قحط کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینہ کے لوگ، مکہ کے لوگ انتظار کر رہے تھے، ہائے کیا ہوگا ہمارا۔ اچانک دیکھا کہ ایک تجارتی قافلہ آیا، اونٹ پر سامان لدے ہوئے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے، یہ سب آ رہے ہیں۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ عثمان غنی کا تجارت ہے، عثمان غنی کی تجارت کا قافلہ ہے۔ بڑے بڑے تاجر آ کر کھڑے ہو گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے عثمان دام لگاؤ، کتنے میں بیچو گے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، کہا آپ لوگ کتنے میں خریدیں گے؟ ایک تاجر کھڑا ہوا، اس نے کہا جتنے میں آپ لائے ہیں، جتنا کاسٹ ہے اس کا میں ڈبل آپ کو دے دوں گا، 2 گنا دے دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں یہ کم ہے اور زیادہ کرو۔ دوسرا تاجر کھڑا ہوا، اس نے کہا مجھ سے 3 گنا لے لینا۔ آپ نے کہا یہ بھی کم ہے، اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بزنس کرنے کا انداز تھا، وہ بتا رہا ہوں۔ تیسرا کھڑا ہوا، دیکھیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جھوٹ بولنا کہ خدا کی قسم میں اتنے کا لایا ہوں، یہ مال کو مکروہ کر دیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، کاروبار اس طرح کا جائز نہیں ہے۔ آپ یا تو دام نہ بتائیے، اپنے دام بتائیے، یا تو اگر دام بتانے کی نوبت آئے تو سچا دام بتائیے۔ یہ طریقہ بزنس کا ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ کم ہے اور زیادہ کرو۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا 5 گنا دوں گا۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا 6 گنا دوں گا۔ پھر عثمان غنی کی طرف وہ دیکھنے لگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ 6 گنا، بس 6 گنا دو گے اور زیادہ نہیں بڑھا سکتے؟ کہا نہیں اور زیادہ نہیں بڑھا سکتے۔ عثمان غنی نے کہا مجھے تو ایک ذات ہے جو اس کا 10 گنا دینے والی ہے۔ کہا 10 گنا دینے والی ہے؟ مدینہ میں ہم سے بڑا کون ہوگا، ذرا نام بتاؤ، تمہیں 10 گنا اس سے زیادہ کون دے گا؟ اس تاجر کا نام تو بتاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذات کا نام خدا ہے، اللہ ہے، وہ ہم کو 10 گنا اس سے زیادہ دے گی۔ اور اس کے بعد اعلان کیا لے جاؤ جتنے غریب ہیں، ان تمام اموال کو، تمام مال کو، تمام اسباب کو میں نے مکہ کے غریبوں کے نام کیا، بھوکوں کے نام کیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا انداز رہا ہے۔ جیش اسرا کا وقت آیا، یہ وہ وقت تھا جب قحط اور زیادہ زور سے پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جانوروں کے تھن کا دودھ بھی سوکھ گیا، ماؤں کے کلیجے سے بھی دودھ نہ نکلتا تھا، ایسا ماحول ہو گیا اور نہ جانے کتنے لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے۔ اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے چندہ کرنا شروع کیا۔ یہ چندہ کرنا روایت ہے مصطفیٰ کی، یہ چندہ کر کے اجتماعی امور کو چلانا روایت ہے صحابہ اکرام کی۔ آج یہ کچھ عجیب سا دھندا ٹائپ کا بن چکا ہے، نہ جانے کتنے لوگ اس سے متنفر ہو چکے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اجتماعیت کو برقرار رکھیے۔ 1 روپے کا بھی کام ہے تو 4 آدمی مل کر اسے پورا کریں، اللہ تعالیٰ ان چاروں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اجتماعیت اسی میں ہے کہ سب مل جل کر کریں، اجتماعیت اسی میں ہے سب مل جل کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھیں۔ اور یہ بات
हमें सहाबा की जिंदगी ने सिखाई है, रसूलुल्लाह ने सिखाई है। तमाम सहाबा को बुलाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इरशाद फरमाया, जैसे उसरा के मौके पर कौन है जो मदद करेगा, खड़े हो जाओ जो जो मदद करना चाहते हैं। सहाबा इकराम अभी खड़े नहीं हुए, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, 100 ऊंट मां पालान और सामान के मैंने आपके कदमों में कुर्बान किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रकम कम थी अभी, आपने फिर इरशाद फरमाया, कौन है जो और मदद करे, कौन है जो मदद करे। अभी आप कह ही रहे थे, कोई खड़ा नहीं हो रहा था। हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, 200 ऊंट मां सामान और पालान के आपके कदमों पर और दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया, कौन है जो और मदद करे, कौन है जो और अल्लाह की राह में खर्च करे। फिर कोई खड़ा ना हुआ। फिर तीसरी बार उस्मान गनी खड़े हुए और खड़े होने के बाद आपने कहा, या रसूल अल्लाह, 300 ऊंट मां सामान और पालान के आपके कदमों में दिया। ये दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस्मान, आज के बाद तुम्हें तुम्हारा कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सैयदना उस्मान गनी, उस दिन सैयदना उस्मान गनी ने मालूम है कितने ऊंट दिए? 1000 ऊंट मां सामान और पालान के, और 1000 दीनार अपनी आस्तीन में भर कर लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारे दीनार सामने रख दिए। दीनार क्या होता है जानते हैं आप? 4.5 माशा सोने का एक सिक्का होता है। अंदाजा लगाइए कि 1000 दीनार, 4.5 माशे सोने का एक सिक्का, और 1000 सिक्के हो, उनकी कीमत क्या होगी? एक ऊंट आज जो दाम आपकी सबसे लग्जरी गाड़ियों के लगते हैं, सबसे लैंड क्रूजर वगैरह गाड़ियों के, उस दाम में कल वो ऊंट बिका करते थे जिन्हें सुर्ख ऊंट कहा जाता है। अंदाजा लगाइए, 1000 ऊंट हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिए। उस मौके पर जब मुसलमानों को जरूरत थी, सैयदना उस्मान गनी की सखावत बेमिसाल है, आपकी तहज्जुद बेमिसाल है, आपकी शहादत बेमिसाल है। उस्मान गनी आप सरापा बेमिसाल है। क़यामत तक आप जैसा कोई माँ अपने बच्चा जन्म नहीं दे सकती है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ऐसी है। ये दो बातें हो गई। एक बहुत बड़ा मामला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में और पेश आया, और वो ये था कि लोग अलग अलग लहजे में कुरान शरीफ पढ़ते थे। कुरान शरीफ 7 तरीक़ों पर उतरा है। हाफिज़ कमर रज़ा साहब, क़ारी कमर रज़ा साहब बैठे हैं, कभी आइए इनसे आप पूछिएगा, ये बताएंगे। 7 तरीक़ों पर उतरा है। हर अरबों की बोलियां अलग अलग तरीक़ों से हुआ करती थी, और वो कुरान अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा करते थे। सारा मजमा एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार इमाम हुसैन के नाम पर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मर्तबे से नवाजा, बड़ी फजीलतों से नवाजा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक हादसा ये पेश आया कि हर आदमी अलग अलग अपने अपने अंदाज में कुरान पढ़ा करता था, और फिर आपस में ये लोग बहस किया करते थे। कोई कहता कि मेरा पढ़ना ठीक है, कोई कहता मेरा पढ़ना ठीक है। हज़रत उस्मान गनी को लगा कि आगे चलकर ये लोग लड़ जाएंगे और आने वाले ज़माने में इख्तिलाफ और हो जाएगा। आज जो कुरान आपके हाथ में है, खुदा की कसम, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेपनाह मशक्क़तों का समरा और नतीजा है जो आपके हाथ में है। सारी दुनिया अब एक अंदाज में कुरान पढ़ा करती है। सबको जमा करने वाली शख्सियत हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर में बड़े बड़े कारहाए नुमायां अंजाम दिए हैं। हम कितनी बातें आपके सामने रखें, लेकिन कुछ बातें और आपसे पेश कर रहा हूँ, वो समाअत कर लीजिए। सुलह हुदैबिया का मौका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबा के साथ वापस मक्का जा रहे हैं। ये हिजरत के बाद का वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ।
1500 सहाबा हैं, सुलह हुदैबिया का मौका है, एक मकाम पर आपने पड़ाव डाला और कुफ्फार को पता चल गया, मक्का के जितने नौजवान थे सरकश टाइप के, बदमाश किस्म के, इन लोगों ने ऐलान कर दिया मोहम्मद अरबी को अब मक्का में घुसने नहीं देंगे, काबा की तरफ आने नहीं देंगे, चाहे जंग हो जाए चाहे लड़ाई हो जाए। उनमें एक सहाबी रसूल जो बाद में ईमान लाए हजरत सुहैल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनके साहबजादे हैं हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनको अबू जहल अबू लहब ने पकड़ लिया था और पकड़ कर कैद कर लिया था और इनको बहुत मारा था, इतना मारा था कि आपकी पीठ पर कोई ऐसा जुज बाकी नहीं रह गया था, जगह बाकी नहीं रह गई थी जहां पर कोड़े के निशान ना हो। मुसलमानों, इस्लाम बहुत दर्द के बाद आप तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी मशक्कतों के बाद आप तक पहुंचा है। हम आज लापरवाह हो गए, हम आज बेपरवाह हो गए, हम आज अपने दिलचस्पी के शिकार हो गए, हम आज मीनारों से, मस्जिदों से, गुंबदों से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, सहाबे किराम की इत्तबा से दूर हो गए। हम जैसा बेशर्म दुनिया में और कोई नहीं होगा। हम बड़ी बेहिस कौम बन चुके हैं, लापरवाह कौम बन चुके हैं। हमें उन्हें दर्द का भी एहसास नहीं रहा जिन्होंने दर्द बेदर्द झेल कर आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है, सच्चाई पहुंचाई है, हक और सदाकत का पैगाम दिया है, मुस्तफा की मोहब्बतें आप तक पहुंचाई है, जन्नत का तसव्वुर आपको दिया है। आप इंसान जो थे लेकिन इंसानियत नहीं थी, आपको इंसान के साथ इंसानियत का दर्स देकर आपको दुनिया में भेजा है। ये सहाबे किराम की अनोखी मशक्कतें हैं। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला जैसी शख्सियत की कुर्बानियां हैं। अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो एक बार आप लोग मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए, मत देखिए कि अब तक माइक चालू हुआ है या क्यों नहीं हुआ है, या गर्मी लग रही या नहीं लग रही है। इश्क रसूल की गर्मी को महसूस कीजिए। सारा मजमा मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाए और दुआ करे अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगार भीड़ पारा के तमाम सुन्नी मुसलमानों को इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कुरान शरीफ जमा किया, सुलह हुदैबिया का मौका था और आपने एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह रुके तो मक्का वालों ने लड़ाई करने से पहले हजरत सुहैल को भेजा रसूलुल्लाह के पास, जाकर बात करो मोहम्मद अरबी से, पूछो क्यों आए, यहाँ का माहौल गर्म हो रहा है। हजरत सुहैल पहुंचे तो वहाँ उनके साहबजादे थे जिनका नाम है अबू जंदल। ये किसी तरह भाग कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। जब आ गए तो सहाबा किराम खुश हो गए, अबू जंदल छूट गए, कुफ्फार की जंजीरें तोड़कर यहाँ आ गए। अब तक उनकी मार खाते थे। हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर खुश हो गए, मौला अली वगैरह सब थे। हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर बैठे हुए थे। हजरत सुहैल आए, उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप आपस में लड़ाई करने आए हैं? हुजूर ने फरमाया नहीं, अगर मैं लड़ने आता तो तलवारें लेकर आता। देखो मैंने यहाँ पर इहराम बांधा है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हज करने के लिए आया हूँ, तवाफ करने के लिए आया हूँ, मुझे तवाफ करने दो, मैं वापस चला जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पैगाम पहुँचाता हूँ। वापस मक्का में उन्होंने बात पहुँचाई। मक्का वालों ने कहा हरगिज़ नहीं, उनको इस बार आने नहीं दिया जाएगा। सुहैल ने कहा आपको जाने नहीं दिया जाएगा। हज़रत सुहैल ने कहा एक काम कीजिए, आप यहाँ से वापस चले जाइए, सहाबा किराम लड़ने के लिए तैयार। तो सुलह की नौबत आ गई, रसूलुल्लाह मान गए। आपने कहा सुलह कर लीजिए। अब सुलह शुरू हुई, वो मुलाज़ा। सुलह में ये कहा गया कि जो लोग मक्का से मदीना जाएंगे मुसलमान, उन्हें वापस करना होगा, और जो लोग मदीना से मक्का आएंगे हम उन्हें वापस नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह मान गए। लोगों ने कहा हुजूर हम दबकर सुलह कर रहे हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जो मैं देख रहा हूँ तुम नहीं देख रहे हो। हज़रत अबू जंदल उसी वक्त आए थे, लेकिन सुलह उस वक्त नहीं हुई थी। हज़रत अबू जंदल ने कहा हुजूर मैं तो नहीं जाऊँगा वापस मक्का। हुजूर ने फरमाया बेशक अभी सुलह नहीं हुई है, तुम मक्का नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ मदीना चलो। तो हज़रत सुहैल ने अपने बेटे के ताल्लुक से कहा नहीं, ये वापस मक्का जाएंगे। सहाबा किराम तलवारें निकल कर खड़े हो, या रसूल अल्लाह इनसे लड़ना आसान है, अबू जंदल को ये ले जा रहे हैं, हम लोग जाने नहीं देंगे। हज़रत अबू जंदल ने अपनी पीठ खोली, कुर्ता खोला, खोल कर उतार कर कुर्ता दिखाया। पूरी पीठ पर पर्द के निशान पड़े, पूरी पीठ पर जख्म के निशान। रसूलुल्लाह ने देखा, आपकी आंखें भर आई,
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسا سہیل کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا، اور حضرت ابو جندل کو واپس جانا پڑا۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب آگے آپ آئیں، ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بات کرنے کے لیے۔ وہاں ایک شخص تھا حضرت عثمان غنی کا، جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے دوستوں میں تھا اور اسلام نہیں لایا۔ اس نے دیکھا کہ عثمان میرے دوست آئے ہیں، کہا عثمان تمہیں میں لے چلوں، طواف کرنے آئے ہو آپ لوگ؟ آپ نے کہا ہاں۔ طواف تو کرنے نہیں دیں گے یہاں کے لوگ، نہ آپ کے نبی کو نہ آپ کے نبی کے ساتھیوں کو۔ سیدنا عثمان غنی سے اس نے کہا ہاں تم میرے دوست ہو، اگر تم چاہو تو اللہ اپنے خدا کی عبادت کر لو اور طواف کر لو۔ سیدنا عثمان غنی نے چہرہ اس کی طرف پھیرا اور ارشاد فرمایا سنو، ہم اس وقت تک طواف نہیں کریں گے جب تک محمد عربی کر نہیں لیتے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم ان کو چھوڑ کر طواف کر لیں گے؟ ہم طواف نہیں کریں گے، بغیر طواف کیے جائیں گے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی۔ ایک درخت ہے، درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور تمام صحابہ کو اکٹھا کیا کہ اگر جنگ کی نوبت آ جاتی ہے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ سب نے قسمیں کھائیں یا رسول اللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر جنگ کی نوبت آ گئی۔ سارے لوگ بیعت کر چکے، عثمان غنی نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اشارہ کر کے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا خبر ہو یہ میرا دائنا ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے۔ یہ خصوصیت فقط عثمان غنی کو حاصل اور کسی کے ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ نہیں کہا۔ سیدنا عثمان غنی کو اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی بیعت میں نے دوسرا ہاتھ آپ نے یوں کیا اور دوسرے ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ مار کر کہا کہ جاؤ میں نے عثمان غنی کی بیعت خود لے لی۔ عثمان غنی آپ کی قسمت اور آپ کے مقدر پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام کہ سارے صحابہ اپنے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کی بیعت کر رہے ہیں، مصطفیٰ خود اپنے ہاتھ سے آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہ ہاتھ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اتنی بلند کہ یہ رسول اللہ کے ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، مصطفیٰ تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، یہ خدا فرما رہا۔ ان ہاتھوں کو کہا حضرت عثمان غنی کے بارے میں، اور سیدنا عثمان غنی کو جب خبر ہوئی کہ رسول اللہ نے اپنے دائنے ہاتھ کو میرا ہاتھ کہا ہے، کہتے ہیں پھر زندگی بھر میں نے اس ہاتھ کو کبھی بھی کسی چیز کو صاف کرنے میں استعمال نہیں کیا۔ زندگی عثمان غنی رضی اللہ اس ہاتھ کا اتنا ادب کرتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جنگ بدر کے موقع پر سیدنا عثمان غنی آ رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، آپ نے واپس لوٹا دیا۔ اس وقت حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت علیل تھی۔ آپ نے کہا عثمان جاؤ اور جا کر میری بیٹی کی خیریت لو۔ یہ گئے، ادھر جنگ بدر جیت گئے مسلمان، واپس گئے۔ آپ شامل تو نہیں ہوئے تھے جنگ بدر میں، لیکن رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عثمان جتنے لوگ بدر میں شہید ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کی شہادت کا ثواب اللہ نے تمہیں دے دیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، بہت بردبار تھے، بہت باحیا تھے، بہت نرم مزاج تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمیشہ لوگوں پر بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے، بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کے ہاتھ سخاوت میں بہت لمبے تھے، جن کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے خلافت سنبھالی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے لگے تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ آپ نے تقریباً 5 یا 6 صحابہ کا نام لوگوں کو بتایا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت مولا علی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عثمان غنی، اور فرمایا کہ ان میں سے جس پر بھی جمہوریت قائم ہو جائے، زیادہ تر لوگ اتفاق کر لیں، انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا جائے۔ یہ کہہ کر آپ تو وصال کر گئے۔ اس کے بعد یہ 6 لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے، مولا علی وہیں پر تھے۔ پہلے ان 6 میں سے 3 لوگوں سے کہا
کہا گیا کہ اگر آپ کو نہیں بننا ہے تو آپ لوگ دستبردار ہو جائیے، کسی ایک کے حوالے کر دیجئے۔ ان تینوں نے کہا، سعد بن ابی وقاص نے، عبد الرحمن بن عوف نے اور حضرت ابو طلحہ نے، کہ ہم میں سے کوئی نہیں بننا چاہتا، آپ 3 لوگوں کو اور لے لیجئے۔ حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بچے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ کرنے دیجئے اگر آپ کو منظور ہو، اگر آپ راضی ہیں۔ آپ دونوں نے کہا ہاں ہاں ہم راضی ہیں۔ پہلے حضرت عثمان غنی کو لے گئے۔ یہ روایت بتا رہا ہوں کتابوں کی، مورخین کی، تاریخوں کی، تاکہ کسی طرح کی غلط فہمی نہ ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، میں اس کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں ایسے ویسے کا نہیں، سیدنا سرکار غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین کا، کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، وہ میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، ان سے کہا کہ اگر میں علی کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا آپ اعتراض کریں گے؟ عثمان غنی نے کہا نہیں، میں اعتراض نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مولا علی کو کنارے لے گئے، کہا کیا اگر میں عثمان کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا آپ اعتراض کریں گے؟ آپ نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ جسے چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں۔ اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھتے ہیں غنیۃ الطالبین میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مولا علی سے جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کہ آپ کو اگر خلیفہ بنا دوں تو کیا ارادہ ہے آپ کا؟ تو مولا علی نے خود کہا کہ میں اس وقت استطاعت نہیں رکھتا، اس وقت مجھے بنانا بہتر نہیں ہے، عثمان کو سب پسند کر رہے ہیں، عثمان ہی کو بناؤ، میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے۔ جب خلیفہ بنے تو پہلا خطبہ دینا تھا مسلمانوں کے درمیان۔ 3 زینے تھے خطبے کے، 3 زینے، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا۔ 3 زینے تھے۔ سب سے پہلے زینے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہوتے اور خطبہ دیا کرتے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر دوسرے زینے پر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو وہ تیسرے زینے پر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو آپ سب سے پہلے زینے پر کھڑے ہوئے جہاں پر رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں سے آپ نے خطبہ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے نکتہ بھی لکھا ہے، کسی نے پوچھا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ سب سے اوپر کیوں کھڑے ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر؟ جس نے عثمان غنی نے جو جواب دیا ہے اسے ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ سب ایک بار اور زندہ دلی کا ثبوت دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے؟ کا جواب یہ دیا کہ اگر میں عمر کی جگہ پر کھڑا ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ میں عمر کے برابر ہوں، اگر میں ابو بکر کی جگہ پر کھڑا ہوتا تو لوگ سمجھتے میں ابو بکر کے برابر ہوں، اس لیے میں رسول اللہ کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوں تاکہ وہاں پر احتمال ہی نہ رہے، کیونکہ کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ عثمان مصطفیٰ کے بھی برابر ہو سکتا ہے، جب کوئی مصطفیٰ کے بھی برابر ہو سکتا ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضحانہ عقیدت تھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تاریخ کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے۔ 12 سال آپ نے خلافت کے امور انجام دیے۔ وہ جو کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ انہیں حکومت چلانی نہیں آتی تھی، انہوں نے لاسٹ میں بڑے ماحول خراب کر دیے، بہت سارے الزام لگاتے ہیں، بالخصوص شیعہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کبھی سوال کیجیے گا اگر کوئی مل جائے، اگر کسی کو حکومت نہیں چلانا آتا ہے، وہ 10 سال تک کرسی پر نہیں بیٹھا ہوتا ہے، سال 2 سال میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، چلا پائے گا کہ نہیں چلا پائے گا۔ 12 سال آپ نے خلافت کے امور انجام دیے، اور 12 سال میں آپ کو بڑی فتح بتاؤں، یہ جو آج کا ایران ہے، ایران کی جو راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، جس کو تہران کہا جاتا ہے، یہ مسلمان عمر فاروق کے زمانے میں یہ فتح نہیں ہوا تھا، یہ عثمان غنی کے زمانے میں فتح ہوا ہے، جسے تہران کہا جاتا ہے، جسے اس زمانے میں رے کہا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک اور بڑا کارنامہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس جنگی بیڑے نہیں تھے، سمندری لڑائی کے لیے کوئی اسلحہ، کوئی اوزار یا سمندری لڑائی کے لیے کوئی سواری مسلمانوں کے پاس اس وقت نہیں تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا تھا قبرص، جس کو آج سائپرس کہا جاتا ہے۔ آپ اس کا نقشہ کبھی دیکھیے گا، یہ کئی ممالک کا بارڈر لگتا ہے، ترکی سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ سائپرس چاروں طرف سمندر ہیں، وہاں بغیر سمندر اور بغیر جہاز اور بغیر سواری، پانی والی سواری کے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار حضرت عمر بن خطاب سے بتائی تھی
کہ میں فلاں جگہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر دشمن بہت زیادہ طاقتور ہیں، آپ مجھے آرڈر کیجئے میں سمندری بیڑے بناؤں۔ سمندری بیڑے کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، آج کے زمانے میں اسے بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل موڈیفائڈ کر کے سب مرین کہا جاتا ہے۔ اب جو سب مرین ہے اب تو وہ زمین کے اندر سے بھی لڑائیاں لڑتی ہیں، اس زمانے میں جو ہوا کرتا تھا سمندری لڑائیوں کے لیے انہیں بیڑا کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور یہ ایک بہت بڑا جانور ہے، بہت بڑا جانور ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی مخلوق جمع ہوتی ہیں، جب یہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ موت کا سامنا کر رہے ہیں، اگر یہ پلٹ جائے تو کوئی شخص بچتا نہیں ہے۔ اس طرح ایک خط میں لکھ کر حضرت عمر بن خطاب کو انہوں نے لکھا سمندری بیڑے کے بارے میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، میں مسلمانوں کو اتنی بڑی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، میں مسترد کرتا ہوں قبرص پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور مسلمانوں کو اتنی جان جوخم میں ڈال کر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عثمان غنی کا جب دور آیا تو زمانہ تھوڑا بدل چکا تھا، قبرص پر حملہ کرنا ضروری ہو چکا تھا، اور قبرص پر باضابطہ نصرانیت اور یہودیت پوری طرح سے قابض ہو کر مسلمانوں کے خلاف یکجٹ ہو رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں سمندری بیڑا بنانا چاہتا ہوں، حملہ کرنا وہاں بہت ضروری ہے ورنہ ہم لوگوں کے خلاف بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اجازت دی اور پہلی بار مسلمانوں کے سمندری بیڑے تیار ہوئے۔ مورخین اور تاریخ لکھتی ہے بنائے ہوں گے اس سے پہلے، طاقت اور قوت کو بنا کر لوگوں نے حملے کیے ہوں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن پہلی بار امیر معاویہ کے دور میں مسلمانوں کی عظمت اور شان و شوکت جہاں ساری زمین پر نظر آتی تھی، عثمان غنی کی برکتوں سے سمندروں میں بھی نظر آنے لگی ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کے جنگی بیڑے ہیں، بڑے بڑے علم لگے ہوئے ہیں، سب پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسلمان چلے ہیں کلمہ پڑھتے ہوئے قبرص پر حملہ کرنے کے لیے سمندری بیڑوں کے حوالے سے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑا کارنامہ ہوا۔ جرجان عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا، تبرستان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ بڑے بڑے ممالک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے، اور اس کے بعد 6 سال گزر گئے۔ 6 سال کے بعد حالات دھیرے دھیرے خراب ہونے لگے۔ اب کیوں خراب ہونے لگے؟ میں بہت ہلکے انداز میں سنجیدگی سے وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے تاریخ میں ایک شخص کا نام سنا ہوگا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا۔ ابن سبا یہودی تھا، مسلمان بن کر مسلمانوں کے درمیان رہنے لگا۔ اس نے یہودیت اس کے اندر بہت زیادہ تھی، اور ابو فیروز لولو نے جو شروع کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، وہ شروع ہو چکا تھا۔ شروع کوفہ میں ہوا تھا، جہاں ختم بھی کوفہ میں ہوا۔ کوفہ میں کیوں ہوا وہ سن لیجئے۔ کوفہ دراصل ایک ایسا شہر تھا جہاں سے ایران بھی قریب تھا، عرب بھی قریب تھا، عراق بھی قریب تھا، اور اس کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مسلمان یہاں پر استبل بنا سکیں، اپنے ہتھیار رکھ سکیں، اور کسی بھی ملک میں، کیونکہ وہ سارے ممالک اس کے بارڈر تھے، کسی ملک میں جانا ہو تو مسلمانوں کو زیادہ دشواری نہ ہو، یہیں سے گھڑ سواری کر کے وہ کہیں بھی جا سکتے ہوں۔ کوفہ اس لیے بنایا گیا تھا، لیکن کوفہ میں اسٹریٹجی کیا ہوئی کہ کوفہ میں تمام لوگ آ کر بسے، ایرانی بھی وہیں بسے، عربی بھی وہیں بسے، عراقی بھی وہیں بسے، مصری بھی وہیں بسے، سارے لوگوں نے آ کر وہاں پر اپنا گھر بنا لیا، وہاں بسنے لگے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایرانیوں میں اور عرب میں ایک چپلش تھی جو شروع زمانے سے چلی آ رہی تھی، میں ایرانی ہوں، یہ عربی کیا ہے، میں ایرانی ہوں، ہمارے یہاں بادشاہت چلی آ رہی ہے، یہ چیز تھی۔ یہ چیز اور زیادہ زور پکڑ گئی اس وقت جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا اور اسلامیوں کے قدموں کے نیچے آ گیا۔ اب انہوں نے اس کو لے لیا دشمنی کے طور پر کہ ہم کو انہوں نے برباد کیا ہے، ہم بھی ان کو برباد کریں گے۔ لیکن یہ بربادی کیسے آئے گی؟ ابو بکر کے زمانے میں نہیں آ سکی، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، نہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔
عمر فاروق کا زمانہ آیا تو وہ بھی نہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے نہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور سب سے زیادہ رقابت اور دشمنی دور جاہلیت میں بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان رہی ہے، جو آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ وہ رقابت آ نہیں پائی۔ عثمان غنی کا دور آیا کہ ابن سبا جیسے لوگ تیار کھڑے تھے، مروان ابن حکم جیسا شخص تیار کھڑا تھا۔ مروان ابن حکم میں اپنی نسل کو لے کر اور اپنے نسب کو لے کر بہت افتخار پایا جاتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں بہت اعلیٰ ہوں۔ مروان کو دیکھ کر رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور جب بھی دیکھتے اسے یہی کہا کرتے تھے، لیکن اسلام کی مجبوری سمجھ لیجئے، جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم آپ کے دل کے حوال کو جب تک نہیں جانیں گے تب تک آپ کو مسلمان جانیں گے۔ آپ کو نہ قتل کر سکتے ہیں نہ آپ کو باہر کر سکتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے دل کے حوال نہیں جان رہے ہیں۔ آپ کیا ہیں کون ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو آپ پر حکم لگے گا مسلمانوں جیسا، آپ مسلمان ہو گئے۔ یہ حکم جب تک کہ آپ کے عقیدے میں ہم بدلاؤ نہیں دیکھیں گے، یہ بھی سماعت کر لیجئے۔ مروان ابن حکم آگے کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کے اندر نسب کا بڑا افتخار تھا، بنو ہاشم سے وہ چڑھتا اور جلتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت شریف النفس آدمی تھے۔ ایک بات کو سمجھیے، آج بھی آپ کے ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی شرافت کی وجہ سے کئی بار دھوکہ کھا چکے ہیں۔ ہوتے ہیں محلے میں ایسے لوگ، خاندان میں دھوکہ کھاتے ہیں اپنی شرافت کی وجہ سے۔ اتنے شریف ہوتے ہیں وہ کہ انہیں لوگ بیوقوف جان کر انہیں دھوکہ دیتے ہیں، لیکن وہ ہوتے شریف ہیں، وہ ہوتے شریف ہیں۔ ان کو آپ دھوکہ دے رہے، گناہ گار آپ ہیں، وہ نہیں ہیں۔ ان کی شرافت نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا۔ عثمان غنی انہی میں سے ایک تھے۔ مروان ابن حکم انہی کے محل میں رہتا تھا، انہی کے گھر میں رہتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب ماحول کہاں سے بگڑا ہے وہ ملاحظہ کر لیجیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال جب گزر گئے تو 6 سال کے بعد عمال کی شکایت آنے لگی۔ عمال کا مطلب سمجھیں آپ، جیسے آپ کے یہاں مکھ منتری ہے، اس نے منتری منڈل بنایا، فلاں کو فلاں جگہ کا مکھ منتری بنایا، فلاں کو فلاں جگہ کا، فلاں کو فلاں جگہ کا، یہ عمال ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے بھی ایسے ہی سب کو بنا کر بھیجا۔ تو ان میں ایک شخص ہے عبداللہ ابن ابی سرح، ان کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا۔ مصر میں آپ گورنری کر رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگوں کی شکایت آئی۔ ان لوگوں نے کہا ابن سرح اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو تبدیل کر دیجیے۔ یہ کب شکایت ہوئی وہ بھی سن لیجیے، تاریخ میں آتا ہے۔ ابن سبا نے ہر طرف ہر آدمی کو بہکانے کی کوشش کی، بہکا نہیں پایا، مصر چلا گیا، مصر میں رہا، مصر میں کئی لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی حضرت عثمان غنی کے خلاف۔ یہ مولا علی کا اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں مولا علی کا ماننے والا ہوں اور مولا علی ہی رسول اللہ کے بعد حقدار ہیں، وہی ان کے وصی ہیں۔ اس طرح کی باتیں وہ پھیلاتا تھا اور الگ ایک فرقہ بنانے کی ہوڑ میں لگا ہوا تھا۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی کے خلاف بات کرنے لگا۔ کچھ لوگ مصر سے آئے، ان لوگوں نے کہا عثمان غنی سے آپ کا وہ جس کو بھیجا ہے آپ نے عامل بنا کر، گورنر بنا کر، وہ بہت زیادتی کر رہے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ، لہٰذا ان کو ہٹا دیجیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کو سمجھائیں گے۔ آپ نے خط لکھا عبداللہ ابن ابی سرح کو، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اب آئندہ کوئی شکایت نہ آنے پائے۔ یہ بات آپ نے کہہ دی، لیکن یہ جب یہاں سے تمام لوگ شکایت کرنے والے وہاں پہنچے، ابن سرح کو معلوم ہوا تو اس نے اسی غصے میں آ کر سب کو قتل کروا دیا۔ وہ سارے لوگ قتل ہو گئے، فتنہ یہیں سے پھوٹا۔ اب وہ سارے لوگ جو قتل ہوئے ان کے تمام رشتہ دار اور مصر کے بلوائی اور مصر کے فتین لوگ، ابن سبا کے گروپ کے لوگ، یہ سب لوگ چلے آئے یہاں۔ اور آنے کے بعد آپ نے شکایت کی پھر حضرت عثمان غنی سے کہ اس نے تو قتل کر دیا ہے۔ حضرت صحابہ کرام آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص، مولا علی سب آئے، ان لوگوں سے بھی شکایت کی۔ آپ لوگوں نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بدل دیجئے وہاں کا گورنر، بہت اچھا رہے گا۔ تو آپ نے کہا انہی لوگوں سے کہیے جس کو یہ لوگ چن لیں ہم اسے بنا دیں گے گورنر۔ محمد بن ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ غلط فہمی نہ ہو جائے، ان باتوں کو آپ کے سامنے اس طور پر کہہ رہا ہوں تو یہ مشیت ازدی ہے،
اللہ کی مرضی ہے۔ فتنے کس طرح پھلتے پھولتے ہیں، فتنے کس دبے پاؤں کس قدر امت مسلمہ میں آئے ہیں، اور فتنے آج بھی کس قدر آ سکتے ہیں اور تباہی مچا سکتے ہیں، اس کو سننے کی کوشش کیجئے۔ وہ صرف حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت عثمان غنی نے، اور آ کر کہا کہ آپ چلے جائیے اور یہ خط لے لیجئے، میں نے اس کو معزول کر دیا، آپ کو مقرر کر دیا، یہ خط انہیں دے دیجئے گا، وہ واپس چلے آئیں اور آپ وہاں پر جا کر کام سنبھالیے۔ حضرت محمد بن ابی بکر اپنے تمام رفقا کو لے کر، اپنے خاندان والوں کو لے کر یہاں سے نکلے، جا رہے تھے، راستے میں ادھر سے دیکھا اچانک کہ ایک گھوڑا مصر کی طرف سے دوڑتا حضرت عثمان غنی ہی کے گھر کی طرف سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا، بہت تیزی سے جا رہا تھا اور مجھے اس نے سلام بھی نہیں کیا۔ آپ نے اسے دوڑا کر پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میں عثمان غنی کی طرف سے آیا ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں مروان کی طرف سے آیا ہوں، لیکن ایک شخص وہیں پر تھا، اس نے کہا یہ نہیں، یہ مروان کا غلام نہیں ہے، یہ عثمان غنی کا غلام ہے۔ آپ نے اسے مارا، پوچھا کیوں اتنی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مصر پہنچوں گا وہیں خبر ہوگی۔ آپ نے اس کے مشکیزے میں ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد اس میں سے ایک خط نکلا، خط میں لکھا ہوا تھا جیسے ہی محمد بن ابی بکر پہنچے مصر تو ان کو قتل کر دیا جائے اور تم اپنی گدی پر رہو، تم اپنی جگہ سنبھالے رہو۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دیکھا، نیچے عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی اور غلام بھی حضرت عثمان غنی کا تھا، گھوڑا بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ محمد بن ابی بکر کو وہیں پر غلط فہمی ہو گئی، ان کے ساتھ تمام افراد جتنے تھے سب غلط فہمی کے شکار ہو گئے، یہ سب جمگھٹ بنا کر آ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا، تمام صحابہ چلے آئے اور آنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے، کس طرح کا یہ بوال ہے، کس طرح کی یہ بات ہے؟ محمد بن ابی بکر نے وہ خط دکھا دیا کہ یہ خط پڑھیے۔ انہوں نے خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا، واقعی لکھا ہوا تھا جیسے ہی یہ وہاں پہنچے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب انہوں نے پوچھا عثمان غنی سے، پہلے آپ بھیجتے ہیں اس کے بعد آپ قتل کروانے کے لیے کہتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کا کہا خدا کی قسم میں نے قتل نہیں کروایا ہے۔ کہا یہ خط میں مہر تو آپ کی ہے؟ آپ نے کہا ہاں میری ہے۔ کہا یہ گھوڑا آپ کا ہے؟ کہا یہ گھوڑا میرا ہے۔ کہا یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا یہ غلام میرا ہے، لیکن واللہ اللہ جانتا ہے میں نے قتل کے لیے نہیں کہا، اور نہ میں نے کسی سے یہ بات کی، نہ میرے یہ وہم و گمان میں آ سکتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے۔ صحابہ کرام نے یقین کیا کیونکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور آپ جیسا سچا کون ہوگا؟ آپ سب نے یقین کیا، لیکن محمد بن ابی بکر کی غلط فہمی ابھی باقی رہی، وہ وہیں پر رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ کرام نے کہا آپ اس کا مسئلہ حل کر لیجئے، بہت جلدی بات کر لیجئے ورنہ حالات ٹھیک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اسلام کا پہلا فتنہ، اسے بڑا فتنہ کہا جائے تو بہتر ہے، فتنۃ الکبریٰ کہا جائے تو بہتر ہے۔ دنیا میں آج جتنے فتنے ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان کی وجہ عثمان غنی کا خون ہے، عثمان غنی کی شہادت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام سمجھا کر چلے گئے۔ محمد بن ابی بکر نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، تمام مصر کے بلوائیوں کے ساتھ، ابن سبا کے لوگ تھے، بلوائی تھے، منافقین تھے، بدتمیز تھے، فتنہ پرداز تھے، دشمنان اسلام تھے، تمام لوگ وہاں پر تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ اب آپ سنیے کہ یہ ماجرا تھا کیا، یہ ماجرا ملاحظہ کر لیجئے۔ مورخین روایت کرتے ہیں دراصل یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر تھی وہ انگوٹھی میں اپنی مہر رکھتے تھے، سب سے زیادہ سیف ہوتی ہے وہ انگوٹھی۔ جب آپ خط لکھتے تو اسی انگوٹھی سے مہر لگا دیا کرتے، اور وہ انگوٹھی اس سے پہلے عمر فاروق کے پاس تھی، اس سے پہلے وہ حضرت ابو بکر کے پاس تھی، اس سے پہلے وہ رسول اللہ کے پاس تھی، اور ایسے ہی چلی آ رہی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جب آئی، لیکن ایک دن وہ وضو کر رہے تھے، وہ انگوٹھی کھو گئی۔ یہ عثمان غنی نے مینشن کیا، بتایا لوگوں کو کہ میری وہ انگوٹھی جو مہر کے بارے میں ہے وہ انگوٹھی میرے پاس نہیں ہے، وہ کھو چکی ہے۔ وہ انگوٹھی مورخین روایت کرتے ہیں مروان نے چرائی تھی،
لی. مروان نے اس پر خط لکھا تھا, رائٹنگ مروان جیسی ہی تھی اور مہر بھی اسی کی تھی. یہ سارا فتنہ مروان کا سجایا ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف. مورخین نے اس بات کو مانا اور اس غلام نے بھی ایک بار مروان کا نام بھی لیا تھا. صحابہ کرام نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. عثمان غنی نے کہا صرف شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے, میں شریعت کو نہیں بدل سکتا. جب تک یقین نہیں ہو جائے گا مروان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہیں سے فتنے کا آغاز ہو جائے گا, یہیں سے خون بہنا شروع ہو جائے گا. میں امت مسلمہ کو دو بھاگوں میں بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہے. تاریخ گواہ ہے پہلی بار اگر کسی شخص پر پانی بند کیا گیا ہے تو وہ ذات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. پانی بند کر دیا گیا, گھر والوں کو پیاس لگی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر چڑھے اور چھت پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز دی کہ تم میں سعد ہیں. لوگوں نے جواب دیا سعد گھر جا چکے ہیں. پھر آپ نے کہا تم میں علی ہیں. آپ نے جواب دیا علی بھی گھر جا چکے ہیں. پھر آپ نے کہا جاؤ علی کو خبر دے دو پیاس لگی ہے, پانی بھجوا دے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مشکیزوں میں پانی بھر کر دیا امام حسن کو, امام حسین کو, اور یہ بھی آ کر کہا مولا علی نے جاؤ عثمان غنی سے کہنا اپنی حفاظت کریں اور اپنا خیال رکھیں. یہ بات کہہ کر اور آپ نے پانی بھجوا دیا. وہ پانی بھی بڑی مشقت کے بعد ان کے گھر تک پہنچا. حلوائی سامنے کھڑے تھے لڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے. اس کے بعد مولا علی سمجھ گئے کہ شاید یہ لوگ قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں. مولا علی آئے حضرت عثمان غنی کے پاس اور آپ نے کہا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ عثمان غنی نے کہا صبر کروں گا. کہا ارادہ بتائیے. یہ بلوائی یہاں پر کھڑے ہیں, یہ لوگ اچھل رہے ہیں, فتنہ پھیلا رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, زرہ پہن کر آئے, فوجی لباس پہن کر آئے, تمام صحابہ کو ساتھ میں لے کر آئے, دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی. جلال میں آ کر کہا عثمان غنی سے حضور اجازت دیجیے. یہ لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ لوگ جو آج یہاں پر بلوا مچا رہے ہیں ان کو سدھارنے والے ہماری تلواریں ہیں اور ان کو زیر و زبر کرنے والے ہم لوگ ہیں. آج یہاں پر آ کر یہ اچھل رہے ہیں صرف آپ کی حیا کی وجہ سے, آپ کی نرمی کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے تمام غلام آئے. غلام بھی سب کچھ پہنے ہوئے تھے, تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. کہا حضور ہم نے ہمیشہ آپ کی غلامی کی ہے, اب آپ پر فدا ہونے کا وقت آیا ہے, اجازت دیجیے. یہ لوگ بچ نہ پائیں گے ہم لوگوں سے. ہم نے ایران کو سدھارا ہے, روم کو سدھارا ہے, جرجان کو سدھارا ہے, بڑی بڑی قوتوں کو, طاقتوں کو اپنے پیروں کے نیچے روندا ہے. ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اجازت تو دیجیے. لیکن عثمان غنی کھڑے ہو گئے اور فوراً آپ نے کہا اپنی اپنی تلواریں نیام میں ڈالو, رکھ دو اور یہ زرہ پوش پہنی اتار دو. اور میرے غلاموں یاد رکھو جو آج تلوار واپس رکھ دے گا عثمان کی طرف سے وہ آزاد ہو جائے گا. میں نے اس غلام کو آزاد کیا جو تلواریں رکھ دے گا. مولا علی نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا کچھ نہ پوچھیے, رسول اللہ نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں, مجھے یاد ہے. میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے کعبے کی حرمت برباد کی جائے, مدینہ کی حرمت برباد کی جائے. میں مسلمانوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اچانک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن امام حسین سے کہا دروازے پر بیٹھ جاؤ اور عثمان غنی کی حفاظت کرنا. انہیں ہلکی سی بھی نوک نہیں آنی چاہیے, ہلکا سا بھی زخم نہیں لگنا چاہیے. امام علی مقام حسنین کریمین دروازے پر بیٹھے رہے. اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی. تیروں کی جب بارش ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, چھت پر پہنچے اور چھت پر پہنچنے کے بعد آپ نے ایک تقریر کی. لوگوں سے کہا کس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ عثمان کو. مجھے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کون سا گناہ کیا ہے؟ تمہارا کیا میں نے لے لیا ہے؟ تمہارا کیا میں نے بگاڑ لیا ہے؟ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں تمہیں یاد نہیں ہے جب تمہیں میٹھا پانی نہیں ملتا تھا میں نے خرید کر تمہارے نام پر کیا تھا. تمہیں یاد نہیں ہے کہیں شادی کا وقت تھا تو بہت سارا روپیہ رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھا تھا تمہاری بھلائی کے لیے. میں نے تمہارے پانی کا انتظام کیا تھا. تم میرے اوپر پانی بند کرتے ہو, میرے بچوں پر پانی بند کرتے ہو. یاد رکھو آپ اگر تمہاری تلوار سے عثمان کا خون بہ گیا تو قیامت تک مسلمان تلوار نیام میں نہیں رکھیں گے. مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ تلواریں چلتی رہے گی. اپنی تلواروں کو رکھ لو واپس اور اختلاف مت کرو. لیکن وہ لوگ
نہیں مانے، انہوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، امام حسن زخمی ہو گئے، ایک اور صحابی زخمی ہو گئے، تو ایک دو لوگ کہنے لگے حسن زخمی ہو گئے ہیں، اگر بنی ہاشم نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ لوگوں سے بھی ہمیں لڑنا پڑے گا، اس لیے ایسے وار مت کرو، کیا کیا جائے؟ دوسرے کی چھت تھی، محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لے کر دوسرے کی چھت سے چڑھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں گھس گئے، آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھی، حضرت محمد بن ابی بکر جیسے ہی آگے بڑھے اور آپ نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کر جیسے ہی کھینچنا چاہا، سیدنا عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے پلٹ کر کہا بیٹا اگر تیرا باپ ابو بکر دیکھ لیتا تو کبھی برداشت نہ کرتا۔ اتنا کہنا تھا، محمد بن ابی بکر کے ہوش فاختہ ہو گئے، پیچھے چلے گئے کونے میں اور اللہ کی پناہ کہتے ہوئے گھر سے باہر بھاگ گئے۔ آپ کو ہوش آ گیا، لیکن جو دو لوگ آئے تھے ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلی تلوار جب ماری گئی، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیوی وہیں پر تھی، آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، وہ تلوار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی چاروں انگلیاں کاٹ ڈالی، چاروں انگلیاں کٹ کر گر گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی پر تلوار لگی، خون کا فوارہ ابھرا اور ابھر کر قرآن شریف کے صفحات پر لگا، قرآن کی آیت کریمہ جس پر وہ آپ تلاوت کر رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس ان کے لیے یہی کافی ہے اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، وہیں پر خون کے تھبے لگے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کئی بار ان لوگوں نے وار کیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ عثمان کی شہادت نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے درمیان ایک فتنہ بو دیا، جو فتنہ رکنے والا نہیں ہے، جو فتنہ ہمیشہ چلنے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کروائی اور آپ ہی کی شہادت کی وجہ سے معرکہ کربلا اتنا بڑا ہوا اور اس کے بعد امت مسلمہ دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ جو بٹی ہوئی قوم نظر آتی ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر تمام صحابہ کو ہوئی، سب دوڑتے ہوئے عثمان غنی کے مکان میں آئے۔ یہ حضرت مولا علی جیسے ہی آئے، امام حسن وہیں پر کھڑے تھے، امام حسین وہیں پر کھڑے تھے، امام حسن کو آپ نے ایک تماچا مارا اور امام علی مقام امام حسین کے سینے پر آپ نے ایک گھوسا مارا اور آپ نے کہا تمہارے ہوتے ہوئے عثمان شہید ہو گئے، تم لوگ دیکھتے رہ گئے۔ آپ لوگوں نے سر جھکا لیا، تمام صحابہ اور بھی تھے، ان لوگوں کو بھی مولا علی نے خوب ڈانٹا، خوب پھٹکارا، خوب کچھ بہت کچھ کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر بعد میں معلوم ہوا آپ کو کہ یہ لوگ چھت کے راستے سے آئے تھے اور یہ لوگ نیچے کھڑے تھے دروازے پر، اس لیے بھانپ نہیں پائے دشمن کب آیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے دفن اور تدفین کا اہتمام کروایا۔ پھر مولانا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، یہ ایام تشریق کا موقع تھا، ذی الحج کا موقع تھا جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں آپ کو دفنایا گیا اور آپ وہیں پر مدفون ہوئے۔ عثمان آپ کی سخاوت کو ہم سلام کرتے ہیں، عثمان آپ کی حجت کو ہم سلام کرتے ہیں، عثمان آپ کے ایمان کو ہم سلام کرتے ہیں، عثمان آپ کی محبت رسول کو ہم سلام کرتے ہیں۔ بہت عظیم المرتبہ بزرگ کی شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، لیکن عثمان غنی کی شہادت کیا ہونی تھی؟ ماحول پوری طرح سے پراگندہ ہو گیا اور اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، ایک ایسے ماحول میں بنے جہاں ہر گھر میں، ہر ماحول کے ہر جس میں فتنہ تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسے وقت میں خلافت ہاتھ میں نہیں لیتی ہے، حکومت ہاتھ میں نہیں لیتی ہے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لی صرف آپ کی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہوا انشاءاللہ تعالی کل ہماری اور آپ کی گفتگو خیبر شکن فاتح خیبر حضرت سیدنا مولا علی مرتضیٰ اور تاجدار کائنات رضی اللہ تعالی عنہ مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مولا علی کا ذکر ہے، بس سمجھ لیجئے معرکہ کربلا شروع ہو چکا ہے۔ مولا علی کے ذکر میں
آپ لوگ شامل رہیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے وقت پر آئیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکے۔ بس جاتے جاتے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے خراج کے طور پر یہی پیش کرنا چاہیں گے، ان کے وسیلے سے آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت سے ہم تمام لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ تمام صحابہ عادل ہیں، اس بات کو کبھی مت بھولیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جن میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ رہ گئی بات اب حضرت محمد بن ابی بکر کی، تو میں نے آپ کے سامنے بات بتا دی ہے۔ محمد بن ابی بکر غلط فہمی کی وجہ سے گئے تو تھے لیکن قتل نہیں کیا تھا، خود حضرت نائلہ ان کی بیوی گواہ ہے اس پر۔ اس لیے صحابہ کرام کے تعلق سے جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ غلط ہے، اور صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، سب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور مولا علی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا ابن سبا کا شروع ہوگا، اور اس نے جتنے فتنے بوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کا بیان ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ الذين ينصرون